سورۃ النساء آیت نمبر 23۔ حرمت علیکم، تم پر حرام کر دی گئی ہے، حرمت علیکم تم پر حرام کر دی گئی ہے، امہاتکم تمہاری مائیں، و بناتکم تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم تمہاری بہنیں، و عماتکم تمہاری پھوپھیاں، و خالاتکم تمہاری خالائیں، و بنات الاخ اور بھتیجیاں، و بنات الاخت اور بانجیاں، و امہاتکم اللاتی ارضعنکم اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، و اخواتکم من الرضاعۃ اور تمہارے دودھ شریک بہنیں، و امہات نسائکم اور تمہاری بیویوں کی مائیں، و ربائبکم اللاتی فی حجورکم اور تمہارے زیر پرورش تمہاری سوتیلی بیٹیاں، من نسائکم اللاتی دخلتم بہن جو تمہاری ان بیویوں کے پیٹ سے ہو جن کے ساتھ تم نے خلوت کی ہو۔ سوتیلی بیٹیاں چونکہ عام طور پر انسان کی زیر پرورش ہوتی ہے اس لیے الفاظ استعمال کیے گئے، ورنہ اگر کوئی سوتیلی بیٹی زیر پرورش نہ بھی ہو تو وہ بھی حرام ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ہاں اگر تم نے ان کے ساتھ خلوت نہ کی ہو اور انہیں طلاق دے دی ہو یا ان کا انتقال ہو گیا ہو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو ان پر ان کی لڑکیوں سے تو تم پر ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ نیز تمہاری سلبی بیٹوں کی بیویوں بھی تم پر حرام ہیں، نیز تمہاری سلبی بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور یہ بات بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرو، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ البتہ جو کچھ پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ نیز وہ عورتیں تم پر حرام جو دوسرے شوہروں کے نکاح میں ہوں، إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ البتہ جو کنیزیں تمہاری ملکیت میں آ جائے وہ مستثنیٰ ہیں۔ جو کنیزیں جہاد کے دوران گرفتار کر کے دارالاسلام لائی جاتی تھی اور ان کے شوہر دارالحرب میں رہ جاتے تھے ان کا نکاح ان شوہروں سے ختم ہو جاتا تھا، لہذا جب وہ دارالاسلام میں آنے کے بعد ایک حیض کی مدت پوری کر لیتی اور ان کے پچھلے شوہر سے حمل نہ ہوتا تو ان کا نکاح دارالاسلام میں کسی مسلمان سے جائز تھا، مگر یہ حکم انہی باندیوں کا جو شرعی طور پر باندی بنائی گئی ہوں۔ آج کل ایسی کنیزوں یا باندیوں کا کہیں وجود نہیں ہے۔ کتاب اللہ علیکم اللہ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم ان عورتوں کو چھوڑ کر تمام عورتوں کے بارے میں یہ حلال کر دیا گیا تم اپنا مال بطور مہر خرچ کر کے انہیں اپنے نکاح میں لانا چاہو، محصنین غیر مصافحین بشرطے کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کا رشتہ قائم کر کے عفت حاصل کرو، صرف شہوت کا نکالنا مقصود نہ ہو۔ مقصد یہ کہ نکاح ایک دیرپا تعلق کا نام ہے جس کا مقصد صرف جنسی خواہش پوری کرنا نہیں ہے بلکہ ایک مضبوط خاندانی نظام کا قیام ہے جس میں مرد اور عورت ایک دوسرے کے حقوق اور ذمہ داریوں کے پابند ہوتے ہیں اور اس رشتے کو عفت و عصمت کا تحفظ اور بقائے نسل انسانی کا ذریعہ بناتے ہیں۔ صرف شہوت نکالنے کے لیے ایک عارضی تعلق پیدا کر لینا خواہ وہ پیسے خرچ کر کے ہی کیوں نہ ہو ہرگز جائز نہیں ہے۔ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ چنانچہ جن عورتوں سے نکاح کر کے تم نے لطف اٹھایا ہو فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ان کا وہ مہر ادا کرو جو مقرر کیا گیا ہو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ البتہ مہر مقرر کرنے کے بعد بھی جس کمی بیشی پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا یقین رکھو کہ اللہ ہر بات کا علم بھی رکھتا ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔